شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کس طرح تعلق رکھنا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور جو ہے کسی کو جو ہے وہ ناحق جو ہے کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہے بہت بڑا یعنی کہ ہم گناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر و اوقات یعنی کہ جو ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی 10 یا 5 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی اگر ایک خاموش طبیعت کا ہے تو اس کی جو ہے وہ آپ بے عزتی کر دیں تو یہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ انسان جو ہے وہ سر پر لے لیتا ہے۔ یا اسی طرح کسی بھی ایک انسان کی جو ہمارے قریبی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، غرض یعنی کہ کوئی بھی کلمہ گو جو مسلمان ہے، بہن ہو یا بھائی ہو، تو ہم اگر اس کی بے عزتی کر دیں گے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے چھوٹا موٹا گناہ ہوتا ہے، چلو اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے، لیکن جو کبیرہ گناہوں میں آتا ہے وہ یہ بات بھی آتی ہے کسی کی بلا وجہ بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے مسلمانوں، جو بھی بھائی یا بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ امید بڑی ہے اللہ سے کہ وہ آج ہی سے توبہ کریں گے اور جو ہے ناحق کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ موت کا فرشتہ کسی ٹائم بھی ہمارے روح قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہمیں آگے کی تیاری کا سوچنا چاہیے، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو جو ہے ہمیں اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے، اسی میں ہماری صلاح ہے اور فلاح ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان جتنے بھی ہیں 95% لوگ جو ہیں وہ نماز سے دور ہو چکے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ تو اسی وجہ سے ہر مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے اور پوری دنیا میں تنگ دستی اور تنگ حال ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو بہت ہی مشکل ہے ہمارا کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو پیارے مسلمانوں، نمازیں لازمی ادا کریں، عورتیں ہیں تو گھروں میں ادا کریں، تو پردے کا خیال کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، عمل کریں۔ السلام علیکم۔